زاہد حسین صاحب، سب سے پہلے آپ سے سر میں آغاز کرنا چاہوں گا، یہ یکے بعد دیگرے دو معاملات ہیں. ایک تو پہلے وہ جو این سی اے کی طرف سے معاملہ ہوا، میں نے تو ریکارڈ پہ اوپر کہا ہے کہ ہم تو حکومت سے پوچھتے رہے کہ بہت ساری چیزوں کے اوپر آپ ہمیں جواب دیجئے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی جرنلسٹ کی سٹوری غلط ہے تو آپ اس کو ریفیوٹ کیجئے ود ایویڈنس. لیکن آج بھی میں کہتا ہوں ایویڈنس کے طور پر میرے پاس وہ چیٹ موجود ہے، مجھے اس کا جواب نہیں ملا. اب یہ سلسلہ آ جانا کہ ڈیلی میل برطانیہ کا اخبار ہے، وہاں پر تو جس طرح عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ کوئی کسی جج کو مینیپولیٹ نہیں کر سکتا، کسی عدالت کو انفلوئنس نہیں کر سکتا، وہاں پر ڈیلی میل کا شہباز شریف صاحب سے معذرت کرنا یہ کتنا بڑا سیٹ بیک ہے اس بیانیے کے خلاف جو کہ آج کے وزیر اعظم اور اس وقت کے لیڈر آف دی اپوزیشن کے خلاف بنایا گیا. دیکھیں منیب، ایک بات تو صاف ہے کہ جب اس قسم کی خبریں اگر پاکستان میں چھپ جاتی ہیں، نہ ہی ہمارے یہاں کوئی لائبل لاز ہیں اور نہ ہی جو ہے اس کے کوئی اور بھی جو آپ اس کو کسی بھی کورٹ آف لا میں یہاں پہ کنٹیسٹ کر سکتے ہیں یا اس کے متعلق جو ہے فیصلہ لے سکتے ہیں. لیکن برطانیہ میں صورتحال بہت مختلف ہے. میرا خود بھی واسطہ رہا ہے، تقریباً میں 27 سال تک لندن ٹائمز کے ساتھ وابستہ رہا ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ وہاں پہ ایک ایک چیز جب آپ کی لکھتے ہیں تو آپ کو ثابت کرنی پڑتی ہے. کیونکہ مجھے ایک اچھی طرح یاد ہے کہ ایک واقعہ تھا کہ تقریباً 90s کی جب بینظیر بھٹو صاحب کی پہلی گورنمنٹ تھی، اعتزاز احسن جو ہے وزیر داخلہ تھے اس زمانے میں، تو ایک واقعہ ہوا تھا کوئی نارکوٹکس کے کیس کا. تو میں نے صرف کوٹ کیا تھا انٹیریئر منسٹر کے، تو بھی جو ہے وہ فوراً ان کے لائرس کے پاس چلا گیا، انہوں نے کہا ہم نہیں چھاپ سکتے ہیں اس کو، کیونکہ ایون اف لا منسٹر از سیئنگ ہاؤ کین وی سبسٹینشیٹ اٹ. تو ایک تو یہ سب سے بڑی بات آتی ہے کہ وہاں پہ لاز موجود ہیں. تو ڈیلی میل کا ایک رہا ہے ایک طریقہ کار سینسیشنل نیوز چھاپنے کی، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا ہے برطانیہ میں اس قسم کے الزامات لگائیں اور اپنے آپ کو بچا کے لے جا سکیں. تو میرا خیال یہ کہ اونس جو تھا وہ ان ڈیلی میل کے اوپر تھا ثابت کرنے کا، کیونکہ انہوں نے چارج لگایا تھا، اور میرے خیال جو فیصلہ آیا ہے تو اس سے ثابت ہوتی ہے کہ ان کے پاس کوئی چیز ایسی مستحکم نہیں تھی جس کی بنیاد پہ انہوں نے پوری سٹوری کی تھی. تو میرا خیال یہ کہ یہ چیز ہمارے اپنے صحافیوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا لیسن موجود ہے یہاں پہ، کہ جو ہے یہاں پہ جس قسم کے الزامات لگ جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے یہ ہمارے یہاں کوئی کوشش بھی نہیں کرتا ہے کہ اس کے اوپر، یا کوئی ایسے لاز بھی نہیں ہے کہ اس کو آپ جو ہے اس کے خلاف کوئی کارروائی کر سکیں. میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو ایک ہمارے یہاں ایک اور بھی سب سے بڑی بات ہے جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک لحاظ سے اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے پاکستان میں اس لیے بھی بہت کمزور ہے کہ اس پہ کسی کو یقین نہیں ہے. آپ الزام لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد جب اس پہ کارروائی کا وقت آتا ہے تو کبھی بھی آپ دیکھیں 20-25 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ کیس وہی چل رہے ہیں، یعنی اس کی نوعیت بھی تبدیل نہیں ہوئی ہے اور اس کے اوپر کبھی بھی کوئی فیصلہ بھی نہیں آ سکا ہے. اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں تو پھر وہ کیس ریوائیو بھی ہو جاتے ہیں. میرا خیال یہ کہ یہ ایک جو ڈیلی میل نے جو کیا ہے، تو میرا خیال یہ کہ ایکسپیکٹڈ چیز تھی کہ ایک انسبسٹینشیٹڈ اگر آپ اسٹوری چھاپتے ہیں تو اس کے نتیجے میں یہ جو ہے پھر یہی بھگتنا پڑتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، یہ اگر حقیقت تھی تو اس کے سامنے ان کے پاس پورے ثبوت بھی ہونے چاہیے تھے. اور یہ ایک سیاسی ہمارے یہاں سیاست بن گئی ہے، اس کو جو سیاسی ایک گیم کا حصہ بن کے آتی ہے، ہر ایک پہ الزام لگاتے ہیں. ہم یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں صرف شہباز شریف صاحب کی بات ہے، اگر آپ دیکھیں، آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ہر قسم کے الزامات، ہر قسم کے جو کرپشن کے چارجز اور بھی قسم کے چارجز لگ جاتے ہیں. کوئی پوچھنے والا یہاں نہیں ہوتا ہے کہ وہ حقیقت میں کیا ہے اور کیا چیز اس کی جو ہے وہ یہ بات اپنی بالکل درست ہے، ایسا ہی ہے. یہاں الزامات تو لگا جاتے ہیں.